السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کل ہم نے آپ کو قلقلہ کا قاعدہ بتا دیا تھا اور اس کی مشق بھی ہو گئی، اور الحمدللہ لوگ آن لائن آ کر کے اپنے سبق کو سنا دیے۔ تو قلقلہ میں کیا تھا؟ 5 حروف ہیں، قطب جد جس کا مجموعہ ہے قاف طا با جیم دال۔ ان حروف پہ اگر جزم آتا ہے یا یہ آخری میں آتے ہیں اور اس پر جزم کی شکل بنا کر کے اس میں وقف کیا جاتا ہے، رکا جاتا ہے، اگر جیسا کہ محیط ہے یہ، یا اسی طریقے سے بروج ہے، تو یہاں بھی جزم دیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں رکا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آواز ریورس ہوتی ہے، ذرا قلقلہ ہوتا ہے، آواز آگے جا کر کے ذرا واپس آئے گی، جیسے اب، اب۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ کر دیا، اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں بھی جو ہے اسی چیز کو تھوڑا سا اور سمجھایا گیا ہے سب ملا کر کے۔ یہ تختی نمبر 12 ہے، یعنی کہ لیسن نمبر 12 ہے، اور اس میں سکون یعنی جزم جسے ہم ساکن بھی بولتے ہیں۔ دیکھیں کئی چیز بولتے ہیں، ایک چیز کو کئی چیز بولا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر سکون بولا گیا، سکون بھی بولتے ہیں، سکون مطلب ٹھہراؤ، لوگ کہتے ہیں سکون سے بیٹھو، یعنی آرام سے سکون سے بیٹھو، سکون بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ساکن بھی کہتے ہیں، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، اور جزم بھی کہتے ہیں، یا جزم جیسا کہ بولا جاتا ہے جزم۔ یہ تینوں چیزیں بولی جا سکتی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، اب اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اس تختی نمبر پر انہوں نے پہلے ہی بول دیا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو، اور جزم کا یہ ایرو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سمبل ہے، جزم ایسا ہوتا ہے، یہ پیش کی طرح نہیں ہوگا، پیش تو ایسے بند کر کے آتا ہے، یہ ذرا اس کا منہ کھلا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر جزم ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ اسی حرف کا ساکن ہو جائے گا۔ جیسے الف پر جزم ہے تو الف ساکن، با پہ جزم ہے تو با ساکن، تا پہ جزم ہے تو تا ساکن، جیم پر جزم ہے تو جیم ساکن، ہا پر جزم ہے تو ہا ساکن، قاف پر جزم ہے تو قاف ساکن، یا پہ جزم ہے تو یا ساکن، ایسے پورا ہوتا ہے۔ تو آپ کو سب ملا کر کے یہاں بتایا جا رہا ہے جہاں قلقلہ ہو وہاں قلقلہ کیجئے، جہاں قلقلہ نہیں ہے وہاں قلقلہ مت کیجئے۔ تو اب یہ ملا کر کے ہو گیا تجری، یہاں قلقلہ ہوگا، تقوی، یغنی، یہ دیکھیں جیم پہ جزم ہے تو قطب جد میں جیم ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا، یہاں قاف پہ جزم ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا، یغنی، نشیرت، نون پیش نو، شین زیر شی، نشیرت زبرت، نشیرت، یہ نارمل ہے، اس میں آپ کو کوئی قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ نشیرت، رفیعت، ینقلب۔ اب دیکھیے آپ کو یہاں پر پڑھائے گئے جتنے بھی قاعدے قانون ہیں سب یہاں پر آپ کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ قاف، اور یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں نون ساکن کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تو آپ یہاں پر آپ کیسے ینقلب نہیں پڑھیں گے بلکہ ینقلب، نون کی آواز کو ناک میں ذرا چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ لیسا، حشیرت، شین نکالیے، ایسا نہ ہو کہ سین کوئی بولے حسیرت نہیں، حشیرت۔ یعلم، ہاں سین پیش سو، توازر تی، سوتی حت زبر حت، سوتیحت۔ یوسوسو، یسقون، یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو، نون زبر نا، یسقون۔ وَأَلْقَتْ، واو زبر وا، الف لام زبر ال، وَأَل، قاف تا زبر قط، وَأَلْقَتْ۔ أَفَلَا يَعْلَمُ، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ، الف زر ای، زال الف زبر زا، اذا، با عین پیش بع، سا زر سی، بعثی، را زبر را، بعثر، اذا بعثر۔ فا زبر فا، الف لام زبر ال، فالہا زبر ہا، فالہا، میم زبر ما، فالہمہا، الف زبر ہا، فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ الم نشرح لک صدرک، هل اتاک، فلہم اجر غیر ممنون۔ اب دیکھیں یہاں اجرن ہے، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کا کون سا قاعدہ ہے؟ را پہ تنوین ہے نا، تو اب یہاں پہ قاعدے کو آپ فالو کریں گے۔ را پر دو پیش ہے
اور اس کے بعد غین ہے، یعنی تنوین کے بعد غین آ رہا ہو. غین کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. تو نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہاں پر نون کی آواز کو ناک میں غنہ نہیں کرتے بلکہ جلدی سے پڑھ کے اظہار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. نون کی آواز کو بس اظہار کرے ظاہر کر کے آگے بڑھ جائیں گے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اب جیسے میں نے یہاں کیا پڑھا تھا يَنْقَلِبُ، یہاں یہ نہیں کریں گے. اجر غیر ممنون، ممنونن ہے لیکن رکنے کا قاعدہ ہے یہاں پہ تو ممنونن ہو گیا. دیکھیے یہ سب قاعدے آپ لوگوں کو پہلے بتائے جا چکے ہیں، لہٰذا اب یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہاں اظہار کیسے ہو رہا ہے، یہاں اخفا کیسے ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں آپ جا کر کے کیا کیجیے گا، یہ سب چیزیں آپ جا کر کے ادھر پڑھیے، جو پرانے سبق ہیں اس میں سب آپ کو ملیں گے. اچھا یہاں ذرا دیکھیے الف قاف زیر اقرا، حمزہ پہ دیکھیے جزم ہے، الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے، جزم ہے. تو ایک قاعدہ یہاں یہ سمجھیے کہ جب بھی الف پر یا حمزہ پہ جزم آتا ہے تو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. دیکھیے ایک ہے ایسے را الف زبر را، ایک تو یہ ہوتا ہے، اور ایک کیا ہے را پر را خالی نہیں ہے، یہ حروف مدہ کا یہاں پر فالو ہو رہا ہے، حروف مدہ کا الف خالی ہے اس کے پہلے زبر ہے. یہاں کیا ہے یہ جب را پر جزم آ جائے گا، چاہے الف سے جزم آئے اور چاہے جو ہے حمزہ کے ساتھ جزم آئے، جیسے ایسے ہے پھر حمزہ ہے پھر اس کے اوپر جزم ہے، چاہے ایسے آئے، کسی بھی صورت میں آئے تو ر ہو جائے گا. یہ را ہے اور یہ ر جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے بتایا گیا ہے کہ حمزہ دیکھیے تین طرح سے آتا ہے، تین شکل میں آتا ہے. ایک تو حمزہ اپنی شکل میں آتا ہے، ایک حمزہ کبھی کبھی الف کی شکل میں آتا ہے اس کے اوپر لکھا رہتا ہے، کبھی حمزہ واؤ کی شکل میں آتا ہے اس کے اوپر لکھا رہتا ہے، اور کبھی حمزہ یا کی شکل میں آتا ہے اس کے اوپر لکھا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واؤ کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. تینوں شکل جو ہے الگ الگ ہے لیکن ایکچوئل یہ حمزہ ہی ہے. یہ واؤ یا یا الف اور حمزہ تو ایک ہوتا ہی ہے، یہ واؤ اور یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ سب حمزہ مانا جائے. جب ان حروف کے اوپر حمزہ نہیں رہے گا تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ واؤ ہے اور یہ یا ہے. ٹھیک ہے، تو اقرا، ٹھیک ہے، اقرا. پھر اس کے بعد ہے یؤتونا، یہی میں نے آپ کو بتایا. دیکھیے واؤ پہ حمزہ ہے، حمزہ پہ جزم ہے، تو یہ ایکچوئل میں حمزہ پہ جزم ہے. یؤتونا، جئنا، یأمرونا، یا الف حمزہ ہے تو الف پر جزم ہے. یہ ایک ہوتا ہے یا الف زبر یا، یہ حروف مدہ کا الف ہو جائے گا. لیکن ایک کیا ہوتا ہے، ایک ہے جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یا ہے اس پہ زبر ہے لیکن الف پر جزم ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں میں بہت فرق ہے. چاہے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے تا بھی کبھی آئے، تا، تا الف زبر تا اور تا الف حمزہ زبر تا، جھٹکا دیتے ہیں. یہ سب پڑھنے کا طریقہ ہے، تجوید اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اقرا، یؤتون، جئنا، یأمرون، یأمرون. ٹھیک ہے، تو اسی کو آج ہم بس کرتے ہیں. اس کو ذرا آپ اچھے سے پڑھیے، سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.